اب میں اپنے اگلے مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا، سید محمد اوکاشا بھائی، کہ وہ ہم جنس پرستی، سائنس اور انسانی نفسیات اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صحیح ہے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کو ایک زمانے تک جتنے بھی بڑے ماہرین نفسیات تھے، سائنسدان تھے، سب کے سب ایک مسئلہ سمجھتے تھے۔ ظاہر انسانی فطرت یہ بتاتی ہے آپ کو، آپ انسان کی، مرد کی اور عورت کی جسم کی ساخت کو دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اور یہ بھی کہ ظاہر ہے کہ ہم جنس پرستی اور ایسی کسی بھی چیز میں اگر آپ کو تسکین مل لی ہے تو کچھ گڑبڑ، اور پھر اس کے پھل بھی ملتے ہیں، یعنی جو مرد اور عورت ہے اس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے پھل بھی ملتے ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، تو خود ایک نظر آتا ہے انسان کو عقل میں کہ خلل ہے، اور ظاہر ہے یہی فطری تصور ماہرین نفسیات میں، مفکرین میں، حتیٰ کہ سائنسدانوں میں بھی رہا ہے، اور وہ مانتے بھی آئے ہیں، اور بڑی گہرائی سے انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے سگمنڈ فرائڈ تھے، کارل یونگ تھے، آئی کیو ٹیسٹ جنہوں نے دریافت کیا تھا، ان کا بھی نظریہ تھا۔ یہ تین بڑے نام ہیں علم نفسیات کے، سب کا جو یہی موقف تھا کہ ہم جنس پرستی ایک مسئلہ ہے۔ سائنس کی دنیا میں، علم و فن کی دنیا میں ہر جگہ پہ یہ چیز مانی جاتی تھی، اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوتی تھی کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے اسباب پر بہت سارے پیپرز پبلش ہوئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بچپن کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے ہی ہم جنس پرستانہ اوصاف بہت زیادہ لنکڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص کا بچپن صحیح نہیں گزرا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ ایک اسٹیبلشڈ چیزیں مانی جا رہی تھیں، لیکن دوسری طرف ایک طبقہ بھی تھا ظاہر ہے جو مغرب کی اکنالج نہیں کرتے کہ ہمارے اندر یہ نفسیات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور ایک قسم کی ضد ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جیسے کچھ لوگوں کو ذہنی بیماری ہے، ڈپریشن یا انگزائٹی کی بھی ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ یار ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں ٹھیک ہوں، یہ ہوں، وہ آپ اس کی مدد بھی کرنا چاہیں گے نا تو وہ آپ کی مدد قبول نہیں کرے گا۔ تو جنسیات ایسی چیز ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے اندر اتنی گھس جاتی ہیں کہ انسان میں تھوڑی ضد آ جاتی ہے ان کے لیے، اور وہ خود کو پھر غلط سمجھنے سے ذرا سا اعراض کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ظاہر مغرب میں جب آزادی کا کلچر پیدا ہوا، اور تو اس کے رد عمل کے طور پہ ایسے بہت سے لوگ پیدا بھی ہونا شروع ہوئے جنہوں نے اس کی جیسے کہتے ہیں کہ حمایت کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ بھائی یہ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، علم نفسیات کی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، سائنسی ریسرچ جو ہے وہ غلط نہج پر کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو خود ہم جنس پرست ہیں بھی نہیں، وہ اس موضوع پر رائے زنی کر رہے ہیں، جن کو مطلب یہ ہمیں رائے زنی کرنے کا حق ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایسے ہیں، اور ایسی ایسی تھیراپیز ایجاد ہو رہی ہیں۔ وہ واقعی سچائی ہے کہ الیکٹرک شاک دے کر اور اس طریقے سے مختلف طریقوں سے ان کا علاج کیا جا رہا ہوتا تھا اس زمانے میں، اس سے نقصان ہوتا تھا ان کو۔ تو ظاہر ہے کہ کسی حد تک یہ احتجاج بھی درست تھا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں ہم پر۔ تو اب وہ احتجاج جو بڑھنا شروع ہوا، اس سے مزاحمت عوامی سطح پر پیدا ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ کوئی میٹنگ ہوتی تھی، عالمی کانفرنس ہوتی تھی امریکن سائیکولوجیکل آرگنائزیشن کی یا سائیکیٹرک آرگنائزیشن کی، تو ان آرگنائزیشنز میں وہ حلہ بول دیا کرتے تھے، بیچ میں کہیں ہم جنس پرستی کی بات آتی تھی تو وہ مذاق اڑاتے تھے، کہے لگاتے تھے، ماحول خراب کرتے تھے، اور عوامی جو وہ احتجاج تھے وہ تو ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، وہ ساری نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ بالآخر جب وہ آرگنائزیشن مجبور ہوئی کہ اس نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ ہم جنس پرست خود اس پر رائے قائم کریں گے، ان کو خود ایک اتھارٹی ہوگی کہ اس پر ریسرچ کریں اور ایک نقطہ نظر تک پہنچے۔ تو ہم جنس پرستوں کی ہی کمیٹی بنائی گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ بالآخر 20 ممبرز کی بمشکل وہ کمپنی وہ تھی، اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ تو ایک فطری چیز ہے جس کو 1973 میں پروف کر دیا گیا، اور اس میں بھی اکثر لوگ تو احتجاجاً، یعنی اکثر اس زمانے کے جو ماہرین نفسیات تھے انہوں نے احتجاجاً شرکت ہی نہیں کی تھی اس کانفرنس میں، جس کے سبب وہ چیز قبول ہو گئی تھی۔ یعنی کہ اسی کے 2-3 سال بعد کے سرویز اگر ہم دیکھیں ماہرین ہم جس پرستی کے متعلق موقف بدلنے کی وقت آیا تھا اس میں شریک نہیں تھے، اس میں ان کا ووٹ نہیں لیا کام سیگمنٹ فائٹ کا، یونگ اس کو مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں، اور اس کے ایکسپلینیشنز جدید دور میں کی جا رہی ہیں، کچھ ریسرچ بھی اس پر موجود ہے سائنٹیفک، کہ جو ہم جنس پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ چائلڈہڈ جو ان کے بچپن کے مسائل ہیں وہ ان کی نسبت ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جینیٹک فیکٹر ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے، اور کہ جینز کے ذریعے ہم لوگ اور کہ وہ جینز بیسکلی کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں آپ کی، لیکن اس کے بعد جو چیز آتی ہے کہ انسان کی جو سائیک ہے، نفسیات ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، وہ ساری چیزیں بہت سے فیکٹرز کو انفلوئنس کرتا ہے۔ وہ چائلڈہڈ فیکٹر انسان کی جو پراپر جنسیات ہیں بچپن سے پیدا ہونے سے ہوتی ہے،
ان کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جیسے ایک خاص طور پہ مرد کے لیے تھوڑی سی پیچیدگی ہوتی ہے. 18 مہینے تک ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ لڑکی ہے لڑکا, اس کو فرق ہی نہیں کر پاتا, اس کو فرق سمجھ ہی نہیں آتا, وہ کوئی ریئیکشن ہی شو نہیں کرتا. 18 مہینے کے بعد اس کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے یہ لڑکا ہے لڑکی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ ریکگنیشن بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ظاہر اس کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, وہ پھر اپنی ماں کے بجائے جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ ریکگنائز کرنا شروع کرتا ہے کہ بھائی یہ میرا باپ ہے, اور میں اپنی ماں کی طرح نہیں اپنی باپ کی طرح, یعنی وہ ایک ریکگنیشن پیدا کرتا ہے. اور اس موقع پر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے سیکھے یا اس کو سمجھے, اس کے بیہیویئر کو پرکھے, اس کے ساتھ رہے. یعنی اب اپنی ماں سے نکل کر اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے, وقت گزارے, اور یہ اس کی سیکسولیٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, جنسیات کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری چیز ہے. یعنی اگر باپ اس کو نگلیکٹ کرتا ہے, اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے, یا کسی باہر ملک میں رہتا ہے, اچھا صرف باپ نہیں, مطلب کوئی چچا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے لیتا ہے کہ میں اپنی اماں کی طرح نہیں ہوں, میں ان کی طرح ہوں. اور نیچرلی اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں مختلف ہوں, تو مجھے اپنے جس سے کہتے ہیں مزاجن بھی خود کو مختلف بنانا چاہیے, یعنی مجھے مختلف ہونا چاہیے. بڑی نازک مرحلہ ہوتا ہے, بہت انسانی نفسیات بہت ہی نازک ہوتی ہے, اور اس میں ذرا بھی بات ادھر ادھر ہو جائے تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ماں ہے, اس نے اپنے بچے کو باپ سے بھی دور کیا ہوا ہے, اور خود اس ماں کو دنیا کے سارے مردوں سے نفرت ہے, اس نے اپنے بچے کو دنیا کے مردوں سے بھی دور کیا ہے. اب وہ جو بچہ ہے نا, وہ مردانیت کو ایک منفی چیز سمجھنے لگتا ہے, کہ اس کی ماں کی زبان سے بھی اس نے یہ سنا ہوتا ہے کہ مردانیت ایک منفی چیز ہے. وہ اگر اپنے اسکول کے بچوں کو بھی دیکھے گا اور ان میں کسی مردانیت والے ایٹیٹیوڈ کو دیکھے گا تو اس کو نیگیٹولی انٹرپریٹ کرے. تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس کے جو نتائج ہوتے ہیں, وہ یہی نکلتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا, وہ اپنے اندر وہ ہیلدی سیکسولیٹی کو ڈیولپ نہیں کر پاتا, اس کو پیدا نہیں کر پاتا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, باپ کا برا سلوک ہو سکتا ہے, کوئی بھی دوسری ٹراما ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ریپریٹو تھراپی ہے, ان کے ایک سائیکالوجسٹ ہی ہیں جو کہ باقاعدہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, جنہوں نے انہیں یونیورسٹیز میں پڑھا ہے جہاں پر یہ سارے جو بڑے نمایاں نفسیات پڑھتے ہیں, سب نے وہیں پڑھا, انہوں نے بھی وہیں پڑھا. انہوں نے کئی لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیا ہے, ٹرائی کیا ہے, اور ان کے مطابق جو ہے وہ یہ چیز سمجھ آتی ہے. ان کا طریقہ بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ وہ ریئلائز کروائیں ایک بندے کو کہ اس کے ساتھ بچپن میں کیا ہوا, بچپن میں جو اس کے ساتھ ہوا اس نے اس کی سیکسولیٹی کو کیسے شیپ کیا. جب وہ اس چیز کو ریئلائز کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے نیچرل آرڈر پہ آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ بچپن میں چیزیں ذرا آسانی سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں, بڑے ہو کر ذرا مشکل ہوتی ہیں. اس میں اس لیے ریٹ بہت کم ہے, ٹھیک ہونے کی جو شرح ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اس کے لیے بہت ہمت اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جو چیز ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کئی لوگوں میں نہیں ہوتی, ابھی بھی بہت کم ہوتی ہے. یعنی اس کا بھی اگر شرح دیکھیں کامیابی کی تو 30% ہوگی, 40% ہوگی, تو کم ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, اس کی وجہ ہے کہ جنسیات ہیں اتنی پیچیدہ چیز, تو اس پہ ان کی پوری ریسرچ ہے. اور یہ جو سائیکالوجسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی 3-4 کتابیں ہیں باقاعدہ, اور PhD ہیں یہ, ان کی باپ اور بچے کے تعلق پر, ان سب چیزوں پر ان کی باقاعدہ ریسرچ ہے, اور انہوں نے کئی لوگوں کا علاج بھی کیا ہے. سو دس از سم تھنگ ویری ایگزسٹنٹ, جو چیز ہوتی ہے نظر آتی ہے. اور اس پر باقاعدہ آپ ریسرچ پیپرز بھی پڑھیں گے. NCBI ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے, یو کین سرچ آن دیٹ, آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہوموسیکسوئلز جو ہیں ان میں 2% زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ چائلڈہڈ ٹراما سے گزرے ہوں. اور وہ صرف اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایسے کیوں بنے, کن واقعات کے سبب بنے. تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ, اور میرے خیال میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے, کتنی ریسرچ ہوئی. اچھا وہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 ریسرچ پیپرز پر بھی اسکیپٹیکل ہو, وہ کہے گا کہ چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہوگا زیادہ. اب مطلب ایک انسان تھوڑا سا عقل لگائے کہ سوسائڈ ریٹس ان میں زیادہ ہیں, 55-56 سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہوتی. ہم اس پرستوں کی نارملی ٹھیک ہے, اور مطلب لائف ایکسپیکٹنسی 20-30 سال گر جاتی ہے ان ممالک میں بھی جہاں پر آپ کو پورے رائٹس دیے ہوئے ہیں, آپ کو پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے, وہاں آپ کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. ان ممالک میں بھی آپ کی 20-30 سال گر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہی چیز سگریٹ پینے کے ساتھ ہو تو آپ اس کو بیماری کہہ دیتے ہیں. ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں سماج برا ہے, سماج جو ہے نا وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے, اس لیے ایسے ہو رہا ہے. وہ قصور ڈائریکٹ جو ہے وہ معاشرے پر دے دیتے ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یار ہمارے اپنے اندر کچھ ہے. اچھا, لو سیلف اسٹیم اکثر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے.
کیوں پایا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی معاشرے نے ان کو اتنا گالی گلوچ کی، معاشرے نے ان کو اتنا برا بھلا کہا کہ وہ ایسے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ انٹرنلی کیا ہے، غور نہیں کرنا چاہتے۔ یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جب غور نہیں کرنا چاہتا، اس کی ضد پکڑ لیتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا ہے ایسا ہے۔ اچھا یہ جو HIV اور ایڈز ہے، اس کی پریویلنس جو ہے ابھی تک ان میں زیادہ ہے، کیوں ہے؟ اس کو پہلے جو ہے وہ ہومو سیکسولیٹی کا ہی کوئی میرے خیال میں ڈیزیز کہا جاتا تھا۔ یہ جو HIV ہے، ایڈز ہیں، ان کو ہومو سیکسولیٹی میں ہی اس کی پریویلنس بغیر معمولی۔ ہومو سیکسول ایک آبادی کے 2% 3% لوگ ہوتے ہیں، اور وہ 50% زیادہ شکار ہوتے ہیں ان چیزوں کے۔ اور کوئی شخص کہے کہ نہیں بھائی یہ تو ایک نارمل چیز ہے، کسی اور چیز کو استعمال کرنے سے، کسی ایڈکشن سے نقصان ہو، آپ فوراً سے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ نے ثابت کر دیا کہ سگریٹ سے نقصان ہوتا ہے، سگریٹ سے لائف۔ سائنٹیفک جرنلز میں بھی جب ایک چیز ہوتا ہے اس کو باقاعدہ ریویو کرتے ہیں، اور ان کے اسٹیبلشڈ پروسیجرز اور نارمس کے وہ خلاف جاتا ہے تو اس کو جیسے کہتے ہیں کہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل AMA ہے، امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن ہے، اس کے پاس کوئی پیپر آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ مانا ہوا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی ایک نارمل چیز ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دس از اے نارمل ایٹیٹیوڈ، دس از سم تھنگ کہ ہو سکتا ہے، سب کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا سا انسان بھی غور کر اس کو نظر آئے گا کہ دیکھیں ہومو سیکسولز میں کئی ایسے نقصانات ہیں، نقص ہیں، ڈیفیسٹس ہیں جو دوسرے انسانوں میں نہیں ہیں۔ میسکولینٹی کہ بیک وقت ان کو میسکولینٹی سے ایک نفرت سی بھی ہوتی ہے اور ایک سیکسول اٹریکشن بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک، یہ ساری چیزیں کیا نارمل ہے؟ بالکل بھی نارمل نہیں ہے۔ ہاؤ کین سم ون سے کہ یہ بالکل ایک نارمل بیہیویئر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں؟ دس از ناٹ ایٹ آل نارمل۔ کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ یہ نارمل چیزیں ہیں، اور انٹرنلی اگر وہ غور کرے، ساری چیزیں کرے کہ یہی سب چیزیں سگریٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، یہی سب چیزیں دوسری چیزوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ڈاگما بنا ہوا ہوتا ہے۔ سائنس بھی دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سوسائٹی سے انفلوئنس نہیں ہوتی۔ ایوجینکس جو تھی، ایوجینکس کی 3 کانفرنسز ہوئیں، بڑے بڑے سائنسدان آئے، لیونارڈ ڈارون، چارلس ڈارون کا بیٹا آیا، الیگزینڈر کون تھے یہ، گراہم بیل، جن کے نام سے ہم منسوب کرتے ہیں، وہ صاحب بھی آئے، برٹن رسل، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے سائنسدان جو ہے مانتے تھے ایک زمانے میں کہ جو ہے وہ ہم لوگ جس طریقے سے جانوروں کو بریڈ کر کے اچھی نسلیں تیار کر سکتے ہیں، انسانوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے نسل پرستی پیدا ہوئی۔ ہٹلر نے کہا کہ بھائی یہ فلاں اعلیٰ نسل ہے، چھوٹی نسل ہے۔ اب ظاہر ہے World War II کے بعد جب لاکھوں لوگوں کا خون بہا، سماجی حالات بدلے، تو انہوں نے اس کو نکال دیا اپنی یونیورسٹیز سے۔ تو سماجی حالات کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے سائنس پر، ان ساری چیزوں پر۔ تو اوور آل اگر ہم ان چیزوں کو سم اپ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس میں ایسی سائنس کو بھی ہمیں اپنے تعصبات سے ماورا ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پر کس طریقے سے سماج اثر انداز ہوا۔ اور یہ ایک ریالٹی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ 19 اور مطلب ایک زمانے میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کو پوری دنیا کے جیولوجسٹ مانتے تھے، بڑے بڑے جیولوجسٹ مانتے تھے، 1980s کے اندر بھی، 1800s کے اندر بھی، 18th سینچری کے اندر بھی، ساری چیزیں۔ اچانک سے ایک شخص آتا ہے، ہٹن کے نام سے، غالباً جیمس ہٹن کا نام تھا، انہوں نے یونیفارمیٹزم کا نظریہ دیا، انہوں نے اس طریقے سے اچانک سے پورا انقلاب برپا کر دیا اور وہ چیز چینج ہو گئی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ کی وجہ سے، تحقیق کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوئی، لیکن سائنس کی تحقیق سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سماجی حالات سے بہت سی چیزیں بدلی ہیں، پولیٹیکل حالات بدلے ہیں، تو سائنس کا دیکھنے کا نظریہ بھی بدلنا شروع ہوا ہے، سائیکالوجی بدلنی شروع۔ World War II کے بغیر سائنس بالکل الگ تھی، World War II کے بعد سائنس بالکل الگ تھی۔ تو دیز کائنڈ آف تھنگس نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جنس پرستی کو میں نہیں کہتا کہ آپ اس شخص کو نفرت کریں، وہ ساری چیزیں کریں، اس کو آپ جتنا کر سکتے ہیں اس کو سمجھائیں، اور اس کو جسے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے لانے کی کوشش کریں کہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ اس کے دشمن ہیں، آپ اس کے اینیمی ہیں۔ خاص طور پہ مردوں سے ان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میسکولینٹی سے ایک قسم کی نفرت بھی ہوتی ہے ان کو، وہ ایک سیکسول اٹریکشن بھی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں کمبائنڈ ہوتی ہیں ان کے اندر۔ تو ان کو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کوئی ان کو تھریٹن نہ کر رہا ہو، یہ ان کو فیل نہ ہو رہا ہے، وہ کوئی اس پر مذائقہ نہیں سمجھا جاتا، ان کی ہدایت پر، ان کی رہنمائی پر، ان سب پر کوئی کام نہیں کیا جاتا، کوئی جینوئن ایفرٹ نہیں کی جاتی۔ ہم ان سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، ہمیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اوپنلی مسئلہ سارا یہ ہے کہ باوجود یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خود قصوروان ہیں، یعنی اگر وہ خود ہم جنس پرستی جیسی نفسیات رکھتے ہیں تو خود قصوروان ہیں، صرف اس بات پر وہ قصوروار نہیں ہیں، دے آر ناٹ بلیم وردی فار دیٹ۔ بٹ اگر اس چیز کو معاشرتی طور پہ اسپریڈ کرنا چاہیں ایک خاص ایسے معاشرے میں جو اس کے خلاف مزاحمت کا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے،
تو ان کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. ان کو ایسے پروپیگنڈا ٹیکٹکس یوز نہیں کرنے چاہیے جیسے نازیز کرتے تھے, ہٹلر کرتا تھا, فلمیں بناتا تھا, لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکاتا تھا, ساری چیزیں کرتا تھا. تو یہ جو اچھی طریقے سے بی جے پی کر رہی ہے انڈیا میں, تو دیز آر ناٹ جینوئن ویز ٹو کنونس اینی ون. ہمیں اگر کسی بھی چیز کو کرنا چاہیے تو وہ ایک پراپر میتھڈالوجی میں کرنا چاہیے. دیٹس آل فار می. میں جو میں کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا. جزاک اللہ بھائی, بہت مختصر اور پراسر گفتگو کی آپ نے.